روح ارضی آدم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مار گئے بیم و رجا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے، خورشید جہاں تاب کی ذوق تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کشو خوریز و کمازار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ علامہ اقبال نے آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آتے ہیں تو آدم علیہ السلام گویا اس دنیا پر قدم رکھنے والے پہلے انسان تھے، اور اس طرح دنیا پر انسان کے آباد ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ فطرت نے آدم علیہ السلام کو اس نظم کے ذریعے اشارہ کیا کہ اے آدم، یہ دنیا، یہ جہان، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، سب کچھ میں نے تیرے تصرف میں دے دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے انسان کے لیے مسخر کر کے رکھ دیا ہے، یعنی اس کے تابع بنا دیا ہے۔ تو اللہ آسمانوں میں جو کچھ ہے انسان کے لیے مسخر کر کے رکھ دیا ہے، یعنی اس کے تابع بنا دیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی آدم علیہ السلام کو بطور استعارہ استعمال کر کے باقی تمام انسانوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اب انسان کا فرض ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی قوت تسخیر کو کام میں لاتے ہوئے، اپنے ذوق عمل کو کام میں لاتے ہوئے اس دنیا کو تسخیر کرے اور اس دنیا کو اس جیسا بنا لے جیسا اس کا خالق چاہتا ہے، یعنی امن و آشتی کی جگہ، پیار و محبت کی جگہ، ایسی جگہ جہاں ایک انسان دوسرے انسان پر جان دینے والا ہو، جہاں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو خالق کائنات کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ضابطۂ حیات بنا کر دنیا میں اتارا، کیونکہ جیسے کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک پمفلٹ تیار کرتی ہے جس میں اس کو استعمال کرنے کے لیے ہدایات دی گئی ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک وہ کتاب ہے، وہ منشور ہے، وہ ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر انسان اس کو نظر میں رکھ کر، اس کی احکام ہدایات کو نظر میں رکھ کر، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو نظر میں رکھ کر عمل کرے گا تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی، ورنہ بصورت دیگر ہر طرف فرقہ واریت ہوگی، نسلی فسادات ہوں گے، جنگ جدل فساد اور حرص و ہوا کا دور ہوگا۔ تو اس نظم میں بھی علامہ اقبال نے آدم علیہ السلام کو ایک استعارے کے طور پر سامنے رکھ کر باقی انسانوں کو ایک لاہ عمل بتایا ہے کہ زندگی میں کیسے، اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ شکریہ۔